یہ واقعی کانسیکوینس زیادہ سخت ہو سکتا ہے کہ عمران خان کہیں کہ میں تو ایف آئی اے کے سامنے پیش ہی ایف آئی اے کو کیا اتھارٹی ہے؟ کس قانون کے تحت ایف آئی اے پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے جا رہی ہے؟ پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی اپنے سورس آف فنڈ تو دے، ان کی سیکورٹی کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کے خلاف بھی تو کیسز پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا امریکن ایمبیسی سے اور امریکن سے پیسے نہیں لیے مارک سیگل کے ذریعے؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس؟ یہ جس آگ سے کھیل رہے ہیں یہ اس میں خود بھسم ہو جائیں گے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پہلے بھی بھٹو صاحب نے نیب کو بین کروایا اپنے اس دور میں، بڑا ہی امرانہ اقدام تھا اور اس کی ایکو ہوئی. آج آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس نہیں سنے، تینوں ججز نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فیصلہ نہیں، یہ تو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، اس کا تو کوئی کانسیکوینس ہی کوئی نہیں ہے. پری ایڈمیشن نوٹس ہو گیا. ایف آئی اے والوں نے کہا، کل میرا کیس تھا، میں نے وہ چیلنج کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی لا نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہوا تو ہم لگے ہوئے ہیں. ویسے ایف آئی اے ڈاکٹر عاصم حسین کو پکڑا تھا، انہوں نے اتنا عرصہ رکھا تھا. شوکت براچا صاحب، پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ ایک اور لا کے تحت ڈیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو منی لانڈرنگ، یہ جو لانچے کے ذریعے پیسے باہر لینا، یا جس طرح سے یہ ان کے وتیرے ہیں پارٹیوں کو یوز کرنا، ان کے اور ان میں فرق ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے جو میں عرض کروں نا ٹھہرے، پولیٹیکل پارٹیز کے جو معاملات ہیں نا فنڈنگ کے، وہ ایک لا ہے جس کے تحت ڈیل ہوتے ہیں. اب یہ اس کو بنیاد بنا کے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ، آج کورٹ نے کہا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، یار یہ تو فیصلہ بھی نہیں ہے. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو بنا کے یہ جو ان کے بزرگ میر بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی کیبنٹ میں، جو کہ پٹھے مشورے دیتے ہیں ان کو ہمیشہ، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے انہوں نے آج تک انہوں نے دیکھے جب سے آئے ہیں کوئی عزت کمائی ہے بس ذلت کمانے کے اور عوام کے معنی ذلیل ہونے میں. یہ بتائیں، عمران خان بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی مجھے ڈسکوالیفائی کریں گے سپٹمبر میں میاں نواز. عمران خان کو کیسے پتا چلا ہے کہ سپٹمبر میں میاں نواز شریف آ رہے ہیں اور اس سے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی؟ عمران خان نے جو بھی بات کی آج تک وہ ثابت ہوئی ہے. اچھا، اور یہ جو کر رہے ہیں تو واردات تو سمجھتے ہیں نا، یہ وارداتیں جو ڈال رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بندہ سیاسی طور پہ تو ہم نہیں کر سکے. وہ اس وقت حمزہ شہباز شریف نے وہ کنسینٹ دی ادھر کہ جی میں سی ایم مجھے بنا دیں، میں سی ایم رہوں گا تو میں لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے وہ آپ کروا لیں 22 تک، اپنی مرضی سے سپریم کورٹ میں بیان دے کے. اور 22 تاریخ کو جب الیکشن ہار گئے 18 کو، تو پھر جو ججز کے ساتھ انہوں نے کیا، اس پی ڈی ایم کی حکومت نے، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ انہی ججز کے ساتھ جنہوں نے وزیر اعظم بنایا تھا. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے، یا پرٹیکولرلی سردار صاحب کہہ رہے ہیں توشہ خانہ، اس میں واقعی عمران خان خواہشات کو تو میں آپ کی میں جواب دے رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں کہ خواہشات پہ تو قدغن نہیں لگا سکتی، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. محترم لیکن یہ خواہش نہیں ہے. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے، اپنا ایکسپٹ سردار صاحب جن کی ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری نہیں ہونی. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. پارٹی بین کرنے کے نہیں، آج جج صاحب نے کہا ہے، جج صاحب نے کہا یہ 70 کا دور ہے کہ پارٹی بین کر دیں گے. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اسی لیے جو یہ شہباز گل کا ڈرامہ ہے نا، یہ شہباز گل کا ڈرامہ آپ دیکھیں، ایک توشہ خانہ ریفرنس ہے تو ایک یہ ریفرنس ہے الیکشن کمیشن کا. سردار صاحب تو آپ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو آپ کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس حق میں نہیں ہے. سردار صاحب اپنا اصولی موقف رکھتے ہیں، اچھا آدمی ہے تو اچھی بات ہے نا، آپ اپریشیٹ تو کریں. باقی بھی ان سے ذرا صحبت لینا، وہ رنگ نہیں نا پکڑے، باقی سے یہ دور ہے تو اس لیے بہتر ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ سر ایک منٹ، سر جسٹ اے منٹ سر ون تھنگ. اب الیکشن کمیشن نے ریفرنس بھیجا، اگر ڈسکوالیفیکیشن ہونی ہے تو پھر توشہ خان کا ریفرنس کیوں فائل کر رہے ہیں؟ اس لیے مایوس ہوتے ہیں ایک سے، پھر دوسرے کونے میں بھاگتے ہیں، وہاں سے مایوس ہوتے ہیں، پھر تیسرے میں بھاگتے ہیں. تو کیا عمران خان نااہل نہیں ہوں گے؟ نہیں، تگو تو یہ ہے کہ سیاسی طور پہ ناکام ہو چکے ہیں سارے مل کے، ساری نہیں. میں جو آپ سے ایک قانونی نکتہ جاننا، چونکہ آپ لوئر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر وہ نااہل نہیں ہو رہے تو پھر عمران خان بار بار ہر جلسے میں اس بات کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ کوشش کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ جو لوگ ان کے خلاف سازش رچا رہے ہیں، یا جو یہ سازشیں ہی ہوتی ہیں نا سر، یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں، فلانے کو پکڑ کے مار دو، فلانے کو اٹھا لو، فلانے کو ذبح کر دو، فلانے کو یہ کر لو، یہ وہ تو اس کا ذکر کر رہے ہیں نا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ماریں بھی، ہم اس کے خلاف سازش بھی کریں، ہم ڈرامے بھی کریں، ہم ان کے خلاف مقدمے اور بولے بھی نہ.